السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ یہ بھارت کی تلنگانہ اسٹیٹ کے شہر حیدرآباد کے قبرستان کی تصویر ہے، جہاں پر گزرنے والے ایک راستے کے ساتھ قبر جڑی ہونے کی وجہ سے لوائقین نے اس کا ڈھانچہ بنانے کی بجائے مٹی ڈال کر سٹیل کا دروازہ لگا دیا تاکہ مزید جنازے آنے کی صورت میں یہ قبر رکاوٹ نہ ڈالے اور باقی لوگ آسانی سے یہاں سے گزر جائیں۔ کوئی اس قبر پر پاؤں رکھ کر نہ گزرے اور کوئی اس قبر کے اندر کسی اور ڈیڈ باڈی کو نہ دفنا دے، کیونکہ اس علاقے کے اندر کافی عرصے سے ایسے واقعات سامنے آ رہے تھے کہ جگہ کی کمی کی وجہ سے کئی لوگ پرانی قبروں کے اندر اپنے نئے مردوں کو دفنا رہے تھے۔ یہ قبر جس پر آپ ایک دروازہ لگا دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل ایک 60 سال کی فیمیل کی تھی۔ بس اتنی سی بات تھی اور کچھ نہیں، مگر سوشل میڈیا کے تو کیا ہی کہنے، کیونکہ اس ایک پوسٹ کو آپ نے سوشل میڈیا پر کئی مرتبہ اس عنوان کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر عورتیں زندہ تو کیا، مردہ اپنی قبروں کے اندر بھی محفوظ نہیں، کیونکہ اب انہیں ریپ سے بچانے کے لیے پاکستان کے شہر حیدرآباد کے اندر ایک قبر پر سٹیل کا دروازہ لگا دیا گیا ہے۔ یہ عنوان اتنا اٹریکٹیو اور سنسنی خیز تھا کہ دھڑا دھڑ لوگ بنا کچھ ریسرچ کیے اسے شیئر کرنا شروع ہو گئے، مگر آخر کے اندر حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ یہ تمام کہانی دراصل ہے کیا، آئیے جانتے ہیں۔ اس کی شروعات ہوتی ہے پاکستان کے ایک سوڈو لبرل حارث سلطان سے، جس نے اس عنوان سے یہ ٹویٹ کیا کہ عورتوں کے ریپ کے ڈر سے پاکستان میں لوگ اب خواتین کی قبروں پر دروازے لگانا شروع ہو گئے ہیں۔ کاپی پیسٹ مافیا ایکٹیو ہوا اور اس پوسٹ کو جنگل کی آگ کی طرح پورے انٹرنیٹ پر وائرل کر دیا۔ اس پر کئی منٹ کے ولاگز بنا دیے۔ بس وہیں سے سارا دن تاغ کے اندر رہنے والے کہ پاکستانی اور خاص طور پر مسلمانوں کا امیج دنیا میں خراب کرنے کی کوئی خبر ہاتھ لگے، انڈین میڈیا نے یہ خبر اچک لی اور ان کے ہر مین سٹریم میڈیا کے چینل نے اسے بریکنگ نیوز بنا کر چلا دیا۔ بی جے پی کے آئی ٹی سیل نے باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف کمپین شروع کر دی کہ یہ قوم اتنی گری ہوئی ہے کہ قبر کے اندر اپنی عورتوں کی ڈیڈ باڈیز کو بھی ریپ کرنے سے باز نہیں آتی، کہ اب حد تو یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان اپنی عورتوں کی قبروں پر گیٹ اور تالے لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بعد میں اس پر فیکٹ چیکر ویب سائٹ ایکٹیو ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ پکچر دراصل انڈیا سے لی گئی اور مزید ریسرچ پر شیئر کا پتہ چلا، اور اب پوری دنیا میں یہ خبر اتنی وائرل ہو چکی ہے کہ لوائقین کو میڈیا پر آ کر حقیقت بیان کرنا پڑی کہ ہم نے کسی خوف یا ڈر سے ایسا نہیں کیا، بلکہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہوئے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے تھرڈ کلاس دانشوروں پر، جن کو پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کا موقع چاہیے۔ ہمارے سوشل میڈیا جرنلسٹ کو سلام، جو کہ کچھ شہرت اور وائرل ہونے کی خاطر کہ سب سے پہلے میں نے اس سنسنی خیز خبر کو رپورٹ کیا، ویوز کما لوں۔ یہ اپنے ملک اور مذہب کی بدنامی کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور لوگوں نے اس خبر پر اس لیے بھی یقین کر لیا کہ اس طرح کے واقعات پاکستان میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ رپورٹ ہو چکی ہیں، اور ایون کہ انڈیا میں بھی۔ جی ہاں، یہ سچ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں کہ جہاں پر کچھ ذہنی مریض، کچھ سائیکوپیتھ لوگوں نے قبروں سے عورتوں کی لاشوں کو نکال کر بھی ان سے زیادتی کی۔ یہ واقعات باقاعدہ میڈیا پر رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا کیس 2011 کے اندر رپورٹ ہوا تھا، جب محمد رضوان نام کے ایک شخص نے یہ کنفیس کیا تھا کہ اس نے 48 ڈیڈ باڈیز کے ساتھ، فیمیل ڈیڈ باڈیز کے ساتھ ریپ کیا ہے۔ پچھلے ہی سال یعنی 2022 کے اندر چک کمالہ نامی پاکستانی گاؤں کے اندر یہ دیکھا گیا کہ لوگوں نے ایک نوجوان لڑکی کو صبح کے اندر دفنایا تو رات میں ہی کچھ لوگوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو نکال کر اس کے ساتھ ریپ کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے واقعات ٹائم ٹو ٹائم پاکستان کے اندر رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بہت ہی ایک سیریس پرابلم ہے جس کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا۔ اس مسئلے پر ہمیں بہت ہی سیریس ہو کر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ سیکشولی فرسٹریٹڈ ملکوں کے اندر شامل ہے، کیونکہ دنیا میں اگر مسلم ملکوں کی بات کریں تو سب سے زیادہ فیش مٹیریل پاکستان سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، جن پر توجہ دینے کے بجائے اور ان کا سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ کرنے کے بجائے انہیں پاگل کہہ کر سوسائٹی سے کٹ آف کر دیا جاتا ہے، اور وہ کوئی جرم کر کے اپنی باقی عمر جیل کے اندر گزارتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی اس طرح کا نیا کام کرتے ہیں جو کہ اس سے پہلے سوسائٹی کے اندر کبھی نہ سنا گیا ہو۔ ہمارے ملک میں سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ کو سیریس نہیں لیا جاتا، جو کہ آنے والے وقت کے اندر اس طرح کے مزید واقعات کے اندر اضافہ کرے گا۔ اگر حکومت اسے سیریس لے تو جیلوں کے اندر بھی ایسے مریضوں کو ٹریٹمنٹ کرنا ممکن ہے، اور ٹھیک ہونے کے بعد وہ واپس آ کر سوسائٹی کے اندر کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو کسی بھی مذہب کی تعلیمات کے مقابلے میں سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں۔ جو فیملی سسٹم کے اندر مقام اور عزت پاکستان کی عورت کو حاصل ہے، یا اسلام کے اندر عورت کو حاصل ہے، وہ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے اندر آج بھی کسی عورت کو حاصل نہیں۔ پر افسوس کہ آج بھی پاکستان کے اکثر قبائلی علاقوں کے اندر عورتوں کو وہ حقوق نہیں ملتے جو کہ انہیں اسلام نے دیے۔ پورے ملک میں خواتین پر گھریلو تشدد کے واقعات بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں، پر آپ سوچیں کہ کیا اس کا حکم ان لوگوں کو اسلام نے دیا ہے، یا پاکستان کا قانون ان کو ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے، یا یہ ان کی خود کی جہالت ہے جو کہ نسل در نسل ان کو اپنے آبا و اجداد سے ٹرانسفر ہوئی ہے کہ مرد وہی ہے جو کہ عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھے،
اسے صرف استعمال کی چیز سمجھے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام آنے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ دیکھیں، جب بھی آپ کسی مجرم کو پکڑ کر سزا دیتے ہیں تو اس کے ملک اور مذہب کا اس پر لیبل نہیں لگاتے۔ اس طرح کے مردہ عورتوں کے ساتھ ریپ کے واقعات پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے اندر رپورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ذہنی بیماری ہے جسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک خاص نام دیا ہے جسے کہتے ہیں نیکروفیلیا، اور سائیکالوجسٹ اس کی 10 قسمیں بیان کرتے ہیں کہ اس بیماری کی شدت بڑھنے کے ساتھ ساتھ مریض کیا محسوس کرتا ہے۔ یہ آخری حد ہے جہاں پر وہ پہنچ کر اپنی خواہشات کے لیے ڈیڈ باڈی سے بھی خوف محسوس نہیں کرتا۔ یعنی یہ کیس صرف پاکستان کے اندر رپورٹ نہیں ہوتے بلکہ دنیا کے ہر ملک اور ہر مذہب میں ہوتے ہیں۔ کیا ایسے ہی ذہنی مریض اور سیکشولی فرسٹریٹڈ لوگوں کے جانوروں کے ساتھ زیادتی کے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے؟ کیا چائلڈ ریپ کے واقعات دنیا بھر کے اندر رپورٹ نہیں ہوتے؟ تو کیا ان سب مجرموں کو جو کہ مینٹلی انسٹیبل ہیں ہم کسی مذہب یا ملک سے جوڑنا شروع کر دیں کہ اس کا مذہب ایسا ہے یا اس مخصوص ملک کے لوگ ہی ایسے ہیں تبھی یہاں پر ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ یہ پک اینڈ چوز صاف طور پر بدنیتی کو شو کرتا ہے، خاص طور پر جب آپ کسی ایجنڈا کو لے کر چل رہے ہوں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ میرے نالج کے مطابق پاکستان کے اندر اس جرم کی اب تک قانون کے اندر کوئی سزا ہی نہیں ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کے کئی ملکوں کے اندر اسے جرم نہیں مانا جاتا بلکہ صرف اخلاقی طور پر برا سمجھتے ہیں۔ آج کے ٹائم میں سوشل میڈیا ایک دو دھاری تلوار ہے، اور اس کا صحیح استعمال لوگوں کی زندگیوں کے اندر پازیٹیو بدلاؤ بھی لا سکتا ہے، کسی بے گناہ کو انصاف دلوا سکتا ہے، تو اسی سے ایک جھوٹی اور فیک خبر دنیا بھر میں پھیل کر لوگوں کو آسانی سے گمراہ بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کسی بھی خبر پر یقین کرنے سے پہلے اچھی طرح سے اس پر ریسرچ کر لیں، کیونکہ اس کا حکم تو ہمیں ہمارا دین بھی دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کرو، تاکہ غلط فہمی میں تم کسی بے قصور کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو۔ لہٰذا آپ کا ایک کلک کسی بے قصور کی زندگی کے ساتھ ساتھ کسی ملک تک کے امیج کو خراب کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ یہ دروازے کے سامنے نہیں بنانی تھی، اور پھر اس کے علاوہ اس پر جالی ڈال دی۔ جالی کیوں ڈالے؟ کئی لوگ کیا کر رہے ہیں، پرانی قبروں میں نئے میتوں کو دفنا کے چلے جا رہے ہیں بغیر پوچھے، کیونکہ جس کی میت پہلے سے دفن ہے اس کو اعتراض ہے، انہوں آتے ہیں فاتحہ پڑھنے کو، کل کلام پڑھنے کے لیے، تو وہ آ کے مایوس ہوتے ہیں قبر اپنے خاندان کے لیے دوسرے کی، تو اس پہ جو ہے یہ کیا کرے، کوئی ایسا نہیں کرنا بلکہ جالی ڈال دے۔